دوستو، میں صدا کا مسافر، تنہائی پسند ہوں۔ مجھے اپنی چھوٹی سی کٹیا کی گوشہ نشینی سے لگاؤ ہے۔ کیوں؟ اس کا جواب ذرا پیچیدہ سا ہے، بہت سادہ سا نہیں۔ تنہائی پسند ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم دنیا سے کٹ جاتے ہیں یا اس سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ اس بھری دنیا میں رہنے اور جینے کی راہ اختیار کرتے ہوئے بھی سماج میں الگ راہ بنائی جا سکتی ہے، یعنی بھیڑ میں رہ کر بھی اکیلے رہنا۔ پرہجوم بازار میں سے گزرتے ہوئے اپنے الگ سنسان اور کٹی پگڈنڈی دریافت کر کے کسی کو اپنی جانب متوجہ کیے بنا گزر جانا، سفر کر جانا، زندگی کی بھیڑ میں سے خاموش مسافر کی طرح سے گزرنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، نہ ہماری تربیت اور نہ ہی ہمارا شعور ایک جیسا ہے، بلکہ ہماری تعلیم، ہمارا سماجی پس منظر، ہمارے تجربات اور اس کے نتیجے میں ہم جو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں دوسروں سے جدا بناتی ہے۔ یہ تنوع دنیا میں ہر جگہ پایا جاتا ہے اور یہ حیات انسانی کو معنویت عطا کرتا ہے۔ ہمیں اسے سمجھنا اور قبول کرنا چاہیے۔ بنیادی طور پر ہمارے اندر تنہائی کی خواہش ہمیں سوال کرنے والا بناتی ہے، نت نئے سوالات، ہستی اور نظام ہستی کے سوالات، وجود اور عدم وجود کے سوالات، اخلاقیات اور بقائے باہمی کے سوالات۔ سوال سوچنے سے پیدا ہوتے ہیں اور سوچنے کے لیے خود کو بھیڑ سے الگ تھلگ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جو لوگ لکھنے پڑھنے کا جو رجحان رکھتے ہیں انہیں یوں بھی الگ گوشہ درکار ہوتا ہے جہاں وہ صرف اپنے دل کے دھڑکنے کی آواز سن سکیں، خود سے باتیں کر سکیں، اپنی سانسوں کو شمار کر سکیں، جہاں خیالات کی پرواز میں کوئی مخل نہ ہو، جہاں خود کو کھوجنے کی خواہش شدید تر ہو، جہاں خاموشی کے ساز پر کوئی نغمہ، کوئی لے سنائی دے، جہاں دماغ میں در آنے والی مختلف سوچیں باہم و مدغم ہو کر ایک الگ منفرد سانچے میں ڈھل جائیں تاکہ ان کی یکجائی کو ایک الگ نام دیا جا سکے۔ یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی لکھنے والے کو لکھنے کے لیے مواد اس کے ارد گرد کے سماج سے ہی ملتا ہے۔ جیتے جاگتے سماج سے رابطے کے بغیر لوگوں کے رویوں سے آگاہی ممکن نہیں ہے۔ سماجی مشاہدہ، مطالعہ اور تجزیہ جتنا بہتر ہوتا ہے وہ لکھے ہوئے لفظوں کو اعتبار بخشتا ہے۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ دنیا کی بھیڑ میں گم ہوئے بغیر بھی دنیا میں رہا جائے۔ اس طرح مجھے دنیا کو غور سے اور قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہاں میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا جو مجھے زیادہ عزیز ہے۔ سماج بنا کر رہنا انسانی فطرت ہے جسے انسانوں نے ہزاروں برس کے تجربات کے بعد پروان چڑھایا ہے، مگر سماج میں رہتے ہوئے اپنی چھوٹی سی دنیا کا چناؤ اپنی چھوٹی سی دنیا کا چناؤ فطرت سے زیادہ فرد کا اپنا انتخاب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ دوستوں کا وسیع حلقہ رکھتے ہیں، انہیں ہمہ وقت لوگوں کے درمیان میں رہنا اچھا لگتا ہے، اور کچھ لوگ اپنے دوستوں کے انتخاب میں بہت محتاط ہوتے ہیں، وہ ذہنی ہم آہنگی کے زیادہ قائل ہوتے ہیں۔ یوں بھی کہا جاتا ہے کہ تعداد سے زیادہ معیار کا دھیان رکھنا چاہیے۔ دوستو، یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ دوست اور کتابیں
کم ہوں مگر اچھے ہوں۔ چاروں سمت پھیلی رنگا رنگ زندگی سے بھرپور میلے کے بیچ اپنے خواب و خیالوں میں گم خاموشی سے گزرتے مسافر کی اس سے زیادہ کوئی خواہش بھی نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔